سب سے پہلے میں چاہ رہا ہوں آپ لوگ بھی مسکرائیں. ماشاء یار ہنسنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اکثر ضحکہ تبسما او کان اکثر ضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم تبسما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا اکثر مسکرانا ہوتا تھا، یعنی زیادہ مسکراتے تھے. ہاں کبھی کبھی ہنسے بھی ہے، یہاں تک کہ یعنی یہ اندر کے جو دانت ہیں یہ بھی صحابہ کرام نے دیکھا، حتی بدت نواجذہ. لیکن مسکرانا بھائیو یہ اکثر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات میں ہے. سبحان اللہ. دیکھیں ہم لوگ کس طرح اس سے غافل ہیں. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ذکر کر رہے ہیں، اور اس میں بین نشانی ہے رب العزت کا یہ جو کلام ہے، جو تزکیہ ہے، جو اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کی. اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ کے نبی آپ بلند پائے اخلاق پر فائز ہیں. اس کی مثال یہ ہے جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ، جو غزوہ تبوک کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا. آخری غزوہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں شریک تھے، وہ غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی غزوے میں نہیں نکلے. اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا. کہتے ہیں ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلم ولا رآنی الا تبسم، کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع نہیں کیا. جب بھی میں آپ سے ملنا چاہا میں نے آپ سے ملاقات کر لی آسانی سے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قائد اور ایک اتنی بڑی امت کے رہبر ہوتے ہوئے کس طرح آپ کے اندر تواضع اور آسانی سے لوگ مل جاتے تھے، بلکہ بچے بھی مل سکتے تھے، سلام کر سکتے تھے. عورتیں لاتی تھی اپنے نئے بچوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں بیٹھتے بھی تھے. بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے پیشاب بھی کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ناراض نہیں ہوئے کہ بچے کو پھینک دیا گود سے کہ یہ کیسا ہمارے گود میں رکھ دیا گیا. اور آج کتنے لوگ ہیں ممکن ہے سالوں سے کسی بچے کو گود میں لیا بھی نہیں ہوگا. آخری مدت ان کا جو لڑکا بھی بوڑھا ہو گیا، جب وہ بچہ تھا تب گود میں لیے ہوں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بچوں کو بہرحال تو کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. اور جب بھی مجھے دیکھا تو مسکرا پڑے. اللہ اکبر. دیکھیں مسکرانا یہ بھائیو حقیقت میں ایک نیکی ہے. جو آسان عمل بتا رہے تھے عبدالکریم محمدی، یہ اس سے بھی آسان ہے. ذکر میں جو بھی کچھ مرتبہ پڑھنا 10 مرتبہ کہ نہیں، یہ بس مسکرانا، ہونٹوں کو ہلا دیں. اس سے کیا رہا ہے؟ کچھ ٹیکس لگے گا، کچھ جرمانہ دینا پڑے گا؟ نہیں. اس سے بھائیو بہت فائدے ہیں، طبی نقطہ نظر سے بھی فائدے ہیں. ادھر بہرحال کئی ڈاکٹرز ہیں بعد میں پکڑ بھی سکتے ہیں، لیکن جس پر مجھے اطمینان ہے اتنی باتیں تو ذکر کر رہا ہوں. کہتے ہیں اس سے خون کے رفتار میں بھی اچھا اثر پڑتا ہے، بنکریاس میں بھی اثر پڑتا ہے، عقل پر بھی اس کا اچھا پڑتا ہے، بلکہ آکسیجن ملتا ہے عقل کو بھی بھائیو. عقل کو، دماغ کو آکسیجن ملتا ہے یہ مسکرانے سے. تو یہ بھائیو یہ اس میں دیکھیں طبی فائدے. پھر شرعی فائدہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث وَتَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ، تمہارا مسکرانا مسلمان بھائی کے چہرے پر یہ بھی صدقہ ہے، یعنی نیکی. یہ بھی ایک اجر اور ثواب کا کام ہے. اللہ معاف کرے ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ دار کو ابھی دفن کر کے آئے. ہمیشہ ان کے چہرے پر یعنی حزن اور غم، یعنی کبھی جلدی مسکرانا ناممکن ہے. جب پوری محفل ہنستی ہے تو مشکل سے ان کا ہونٹ ہلتا، وہ بھی مکمل مسکرانا نہیں ہوتا ہے. سلام ان سے کیا جائے تو جواب مشکل سے دیتے ہیں. ایسے ہیں. اور بلکہ بھائیو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کچھ ایسے بھی داعی، کچھ عالم جو لوگ جب ان کے بارے میں سنتے ہیں اچھا گمان رکھتے ہیں، اور جب ملاقات کرتے ہیں تو واللہ تمنا کرتے ہیں کاش ملاقات ہی ہم نے نہیں کی. اور آپ کے کچھ بھائیوں نے کہا ایک مکتب کے ایک داعی سے گئے ہم لوگ ملاقات کرنے، تو اتنی گھبراہٹ ہم لوگ کو ہوئی اور انہوں نے جیسے پسند ہی نہیں کیا ہمارا آنا. اور اب دیکھیے کیا رہا ہے، ایسے اگر دعات ہو جائیں تو ہم سبھی کے لیے کتنی ضرورت ہے کہ ہم یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنے اندر ڈالیں. بھائیو آپ یہ نہ کہیں کہ یار ہماری ایسی طبیعت ہی، ہماری فطرت ہی ایسے ہے. نہیں بھائیو، ہاں کچھ چیزیں فطرت ہوتی، لیکن بہت سی چیزیں آدمی سیکھنے سے، عمل کرنے سے وہ صفت اور اس خلق کو اپنا لیتا ہے. تو جیسے مسکرانا، یہ مسکرانے میں کیا لگے گا؟ ابھی میں نے کہا سب مسکرا پڑے تھے، پھر ایک مرتبہ مسکرائیں بھائیو آپ لوگ.
ارے ہنسنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں یار. اچھا چلیے اگر ہنس دے تو اس سے مسکرانے سے زیادہ. جزاکم اللہ خیر. اس میں کیا آپ کو پریشانی ہے؟ اس میں کیا اس میں یعنی آپ کو کچھ ایکسٹرا دینا پڑ رہا ہے؟ تو یہ عمل کرنے سے بھائیو، خاص طور جب آپ یہ سمجھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے برابر مسکراتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حشاش بشاش اور خوشی خوشی ملتے تھے کہ کچھ صحابہ کرام جو ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے سمجھتے تھے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے بہتر اور افضل صحابی ہوں. جیسے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انہیں دیکھتے تھے تو اس طرح حشاش بشاش، یہاں تک کہ ان کے دل میں آیا کہ شاید میں سب سے بہتر اور افضل ہوں. اور پھر انہوں نے سوال کیا. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے واضح جواب دیا، نہ کہ وہ بھی جو کچھ سیاسی جو جواب ہوتا ہے یا نفاق والا، ہاں آپ ہی سب سے بہتر ہیں، دوسرا پوچھا آپ بھی سب سے بہتر ہے. نہیں، آپ نے کہا عائشہ، تو کہا من الرجال اصل، تو کہا ابوہا کہ ان کے والد. تو بہرحال تو بھائیو اس طرح کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق وسیع تھا کہ سب کو شامل ہو جاتا تھا، بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، غلاموں کو. ہم سبھی کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اور اس اخلاق نبویہ میں سے یہ کیا ہے؟ یہ مسکرانا. اور بندہ جب مسکراتا ہے بھائیو تو سامنے اپنے بھائی کو بھی گویا خوش کرتا ہے اور اسے تسلی دیتا ہے، اس کی ہمت افزائی کرتا ہے، اس کو بھی آگے بڑھانا چاہتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث ہے وَأَفْضَلُ الْأَعْمَالِ سُرُورٌ تَدْخُلُهُ أَوْ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى قَلْبِ مسلم کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین عمل وہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو یعنی خوشی پہنچاؤ، اس کے دل میں مسرت کا سبب بنو اور مسرت داخل کر دو، جس سے وہ خوش ہو جائے، جس سے وہ اسے بھی سرور اور اسے طمأنینت اور سکون ملے. تو بھائیو اور محترم ساتھیو، ہم سبھی کو اس پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. ہمیشہ ہم مسکراتے رہیں، جب بھی اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کریں تو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملیں. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد.